السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے بھائی کا؟ محمد انس ایوب۔ بھائی انس ایوب صاحب۔ فرقان احمد۔ میرا نام پرنس علی ہے۔ پرنس علی، کیا مصروفیات ہیں دنیا اعتبار سے، کیا کام شروع کرتے ہیں آپ؟ ابھی تو میٹرک کی، اس کے بعد ہم کوئی چانس نہیں ہے نوکری کا۔ اللہ پاک دے گا انشاءاللہ۔ یہ موٹر مکینک کا کام کرتے ہیں اور ساتھ پراپرٹی کا کام، میرا بلڈنگ مٹیریل کا کام۔ اچھا، بلڈنگ مٹیریل، ماشاءاللہ۔ اسلام کے بارے میں آپ سے دو چار باتیں پوچھیں گے، آپ سے جواب دیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ چلیں ماشاءاللہ، مہربانی انشاءاللہ ضرور دیں۔ مہربانی۔ انشاءاللہ امید پکی ہے۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے پیشاب پخانے کی حاجت حضرت آدم علیہ السلام کو ہوئی، ٹھیک ہے؟ ان کو کس نے بتلایا کہ پیشاب پخانا کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ہمیں ان سوالوں کے جوابوں کا نہیں نہ پتا، دنیا داری میں ہم زیادہ ہیں، ہم بہت زیادہ دنیا داری میں مصروف ہیں اور اللہ کی ہم عبادت نہیں کرتے، لیکن ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں۔ اگر ہم اللہ سے آج ہی معافی مانگے تو ہم مسجدوں میں نہیں جاتے، کسی بھی نماز بھی نہیں پڑھتے، نہ قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ آج بہت زیادہ دنیا جو ہے نا اس غلط راستے پہ چل گئی ہے، تو ہم اسی طرح امید کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی توفیق دے، انہیں بھی توفیق دے، لیکن ہم یہ سوالوں کے جوابات ہم نہیں دے سکتے۔ سوچنا چاہیے نا، ہر آدمی پیشاب پخانا کرتا ہی ہے نا، یہ کوئی ایسے اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اس کی حاجت ہوئی، تو ان کو کیسے، کس نے بتایا تھا کہ پیشاب پخانا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس بات آپ اسلامی بھائی ہیں، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام بتایا، ٹھیک ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جی نہیں پتا، تھوڑا سوچ کے بتائیں۔ نہیں پتا۔ دیکھو، پیشاب پخانا ہر بندہ کرتا ہے نا، یہ کوئی شرم کی بات تھوڑی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم پتہ ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سب سے پہلے حاجت حضرت آدم علیہ السلام کو ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام کو کس نے بتلایا تھا کہ یہ پیشاب پخانا کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو ان کو کس نے کہا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو پیغام کس نے دیا تھا؟ نہیں معلوم۔ سوچ کے بتاؤ۔ نہیں معلوم۔ دوسرا ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ حجر اسود جو ہے اس کا رنگ سیاہ کیوں ہے؟ حجر اسود رنگ سیاہ کیوں ہے؟ نہیں پتا تھوڑا سوچ کے بتائیں سر۔ سر، نہیں پتا، پتا ہوگا تو بتا دوں گا انشاءاللہ، آپ گائیڈ کریں۔ اس کا رنگ نہیں معلوم۔ تھوڑا سوچ کے بتائیں۔ نہیں یہ اس چیز کا مطلب نہیں۔ تیسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ محبت کے لائق کون سی ذات ہے، کس سے محبت کرنی چاہیے؟ محبت صرف ایک انسان سے کرنی چاہیے، پہلے اللہ، دوسرے ماں باپ اور تیسری بیوی۔ پہلے اللہ سے کریں، پھر اللہ سے، پہلے اللہ سے کریں، پھر ماں باپ سے کریں، پھر اپنی وائف سے کریں۔ اور محبت انسانوں سے بھی کرنی چاہیے، اخلاق اچھا رکھنا چاہیے، بڑوں سے ادب سے پیش آنا چاہیے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا چاہیے، یہ محبت۔ لیکن دیکھو کوئی بھی ہونا جی، کسی نہ کسی جگہ آ کے کوئی نہ انسان کو جو ٹھیس پہنچا دیتا ہے، لیکن وہ واحد اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، جو کسی کو ٹھیس نہیں پہنچاتے۔ محبت کریں تو اللہ سے کریں، اللہ کے نبی سے کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو آگے طریقہ کار اللہ کے نبی نے بتلایا نا جی، ہم اس کے مطابق چلیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اللہ نے فرمایا والدین سے محبت کرو، بھی بچوں سے محبت کرو، دوستوں سے محبت کرو، ٹھیک ہے؟ بڑوں کا ادب کرو، بچوں کو شفقت کرو، یہ ہمارے نبی نے بتایا نا، اس کے طریقہ کار بتلایا، ٹھیک ہے؟ لیکن سب سے زیادہ محبت کے لائق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، اور والدین سے، اور سب۔ آپ نے ٹھیک بتلایا، اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ کے بعد آپ اللہ کے نبی سے۔ نبی سے، سر آپ نے ٹھیک جواب دیا، صحابہ اکرام سے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایمان کا حصہ ہے نا، لیکن سب سے پہلے محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو، ٹھیک ہے؟ ہاں، ان سے محبت ہوگی انسان کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی چاہیے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے نام آپ کو یاد ہے؟ جی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ماشاءاللہ، وہ کون سی نماز ہے جس میں 3 رکعت نماز فرض ہے؟ 3 رکعت نماز فرض ہے۔
مغرب. माशाल्लाह. हमारा नबी की उम्र कितनी थी? عمر 8 سال کی عمر میں آپ بہت یعنی کہ روحانی چیزیں آپ کو بہت زیادہ کچھ نظر آتا تھا. آپ روحانی چیزیں اب پیدا ہوتے ہی نظر آنے لگی. لیکن ہمارا نبی کی عمر کتنی تھی مبارک عمر جب دنیا سے گیا تو؟ دنیا سے گئے نہیں مانتے. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا علم ہونا چاہیے نا ان کی عمر کتنی تھی. نہیں معلوم. ہمارے نبی کی بیٹی کتنی ہیں؟ 2. نام بتاؤ. آمنہ عائشہ. آمنہ ہمارے نبی کی والدہ کا نام ہے اور عائشہ ان کی بیوی کا نام ہے. بالکل نہیں معلوم. ان باتوں کو سیکھنا چاہیے نا. سیکھیں گے انشاءاللہ. دیکھو دنیا کی واقعی ٹک ٹاک ہو گیا کرکٹ ہو گئی یہ ان چیزوں کو جس کا شوق ہے وہ سیکھتا ہے ٹھیک ہے. لیکن دین اسلام تو کم از کم اپنے نبی کے بارے میں علم ہونا چاہیے نا بھائی. جی بالکل کوشش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ بتا دیں ہمارے نبی کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال. ماشاءاللہ. جب ان کی پہلی شادی ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ آپ وسلم کی 26 سال. 25 سال. 25 سال. کس خاتون کے ساتھ شادی ہوئی تھی پہلی شادی؟ حضرت خدیجہ. ٹھیک جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. ماشاءاللہ 40 سال. آپ نے اچھا جواب دیا ہے. چلیں آخر میں تھوڑا پیغام دیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہم دین اسلام سیکھیں دین کے قریب ہیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دین اسلام سیکھنا اور وسلم کی سنت اور دوسروں کو بھی دین اسلام کی دعوت دینا چاہیے. میرا پیغام ہے کہ سب لوگ اچھی طرح دین اسلام سیکھ لیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ ایمان ہم جو لے کر آئے ہیں تو ایمان کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ نہیں پتا. ایمان کے اندر 3 باتیں فرض ہوتی ہیں جی. ایمان لانا, ایمان قائم رکھنا, پھر ایمان ساتھ لے کر جانا. یہ 3 ایمان کے فرائض ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلا ہمارا سوال یہ ہے ہمارے نبی کی بیٹی کتنی ہے؟ نہیں پتا. یہ تو آسان سوال ہے. ہر آدمی کو پتا ہے نبی کی بیٹی کتنی ہے. نہیں پتا. یہ ویسے آپ بتانا نہیں چاہتے. نہیں مجھے پتا نہیں ہے. علم ہونا میں بتا دوں آپ کو. چلیں ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ یہ بھی ہمارے نبی نے جب پہلے شادی کی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ نہیں پتا. غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ 4. غسل کے 4 فرائض نہیں. فراز نہیں ہے. 3. آپ نے 4 جی 3 کون کون سے؟ کھلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, پورے جسم میں پانی بہانا. ماشاءاللہ. دن رات میں کتنی باتیں پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں. کتنی 5 ہیں کتنی؟ 5 نمازیں. ماشاءاللہ. وہ کون سی نماز ہے جس میں 2 سنت 2 فرض ہیں؟ فجر. فجر کی نماز. ماشاءاللہ. چلیں آخر میں تھوڑا پیغام دیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو دین کے حوالے سے کہ دین سیکھنا کتنا ضروری ہے. جی دین سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. انسان کو آخرت میں بھی کام آئے گا, یہ دنیا میں بھی کام آتا ہے. بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے اب میں ہوں مجھے کئی باتوں کا نہیں پتا. دین اسلام بہت بڑا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں, میں دین سارا جانتا ہوں. ٹھیک ہے ہاں. تو آپ کو یہ 2-4 باتیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. باقی اور کتنی ساری باتیں آپ کو ماشاءاللہ آپ کے علم میں ہوں گی. ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ. باقی سب بھائیوں کو چاہیے کہ دین کے بارے میں سیکھیں اور آگے سکھائیں بھی. خود بھی سیکھیں اور آگے بھی سکھائیں. اللہ سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مہربانی سر. شکریہ جی.